अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 5 मार्च 2024 मंगल का दिन है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं भाई, और मैदान अब सज चुका है। लड़ाई होगी, खूब लड़ाई होगी। प्यार और मोहब्बत की बातों की बात नहीं हो रही है। बात है कि जमहूरी तरीके से पार्लिमानी लड़ाई क्या होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हक ले पाएगी, और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अपीलें शुरू हो चुकी हैं साइफर केस की। आज बड़े अच्छे आर्गूमेंट सलमान सफदर साहब ने दिए वहां, और ये केसों में बरियत है इमरान खान साहब की। जमानत को एक तरफ रखा जाए, यानी ये वो मामले हैं कि जिसमें फाइनली बरियत है। इन केसेस में है ही कुछ नहीं, ना तोशाखाना में, तोशाखाना मेन में भी, इलेक्शन एक्ट वाले में भी, तोशाखाना 2 में भी, नैब में भी, और साइफर केस में भी, और इद्दत के केस में भी। चलें आज आपको आगे लेके चलते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जो पार्टी लीडर्स हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात की अब इजाज़तें मिलना शुरू हो गई हैं। अली अमीन गंडापुर की बड़ी ज़बरदस्त दबंग मुलाकात रही है, और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें बंदर बांट कर दी हैं। हाँ जी, वो दे दी हैं। कमाल है। और फॉर्म 45, 46, 47, 48 अपलोड कर दिए, और गलतियों से भरमार है। तो बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे कि वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मैंने कोशिश की है कि वो चला दूं आपके सामने। बैकग्राउंड पे चल रहा होगा कि आवाज़ ज़रा बीप है, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से फार्म खोलना कैसे है, और कहीं आपको नज़र आएंगे जहाँ किस तरह थाई बोंडे और जालसाजियाँ कितनी बड़ी जो नज़र आ रही हैं बज़ाहिर, और किस तरह वोट कम किए गए, बढ़ाए गए, फिगर्स ऐड की गई, और वो बाकायदा निशान लगाकर जो है ना फिगर्स तब्दील की गई हैं, ब्लैंको लगे हुए हैं, फ्लूइड का इस्तेमाल हुआ है, और नज़र आ रही है यानी ओपन एंड शट मामला है। यानी इतने दिन लगाने के बाद भी 8 फरवरी से आज 5 मार्च आ गया, तकरीबन 1 महीने के करीब ही चला गया ना। आप 3-4 दिन कम कर दें, और ये 14 दिन के अंदर फॉर्म अपलोड कर रहे थे। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं और क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है इलेक्शन कमीशन की। अब लोगों में बड़े सवाल हैं। अब अगली बात जो आती है, मैंने ये आईनी दरख्वास्त तैयार कर ली है, जो इस पर तफसील मैं सुबह के प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा। इसमें कुछ करेक्शन लग रही हैं। जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुख्तलिफ इसके कवानीन जो हैं वो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और मैं बड़ी डिटेल में बात करूँगा आपके साथ। अब आपको ले चलते हैं सिंध हाई कोर्ट में। एक्स सर्विस जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया दरखास्तों की पीटीआई ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जवाब जमा कराया, और वजारत दाखिला और वजारत टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जवाब के लिए मोहलत मांगी। वजारत दाखिला और दीगर इदारों की जानिब से सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बंद किया गया था। अभी सुनिएगा ये क्या है। ये कह रहे हैं 8 फरवरी को और 9 फरवरी को सर्विस के लिए ईमेल भेज दी थी। इस पर जस्टिस अकीजी उससे कई लबासी कहते हैं आप कितने मासूम हैं, मासूम है या मजबूर हैं। ये मजबूरी है या कुछ और है, उसकी वजूहात बताएं। एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। इतने जज्बाती मत हों, हमें सिर्फ अपना इस्तेमाल करना आता है। हम चाहते हैं कि मफाद आमा का मसला ख़राब ना हो। मुल्क में मफाद आमा और निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मुल्क इस तरह की बंदिश करके नहीं चलता। ऐसे कई हालात को सियासी और कहीं और वजूहात कंट्रोल करके चलाया जा सकता है। इंटरनेट बंद करने की वजूहत बताने की बजाय कह रहे हैं कि किसने कहा बंद कर दो, किसने कहा बंद कर दो। अब ये बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं। अगर पीटीए ने सर्विस बहाल करने का किसी कंपनी को कहा, अब भी अगर मुअत्तल है तो उस कंपनी को उठाकर बाहर फेंकें। पीटीए पावरफुल कंपनी है। अगर आप लोगों ने मोबाइल इंटरनेट से बंद नहीं की तो इसलिए तो पूछा कि पर मुल्क के मामला कौन चला रहा है। ज़मीनी हक़ाइक़ को समझे बगैर मुल्क के हालात ठीक नहीं किया जा सकते।
دنیا مہذب معاشرے سے چلتی ہے، ایسے حالات کر کے دنیا کو قبول نہیں کرے گی. کسی کو کرش کرو معذرت کے ساتھ، اب ہمارا معاشرے سے چلنے والا نہیں ہے. قانون موجود ہے، اگر پھر بھی کوئی تجاوز کر رہا ہے تو مزید ریفارمز کیے جا سکتے ہیں. ہم نے انٹرنیٹ موبائل سروس بند کرنے کی وجوہات جاننے کا کہا ہے. انہوں نے کہا 9 مئی کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کیا تھا. کیا سیاسی جماعتوں کے مہم اور جلسے نہیں کرنے چاہیے؟ آپ سب نے دیکھا ہے. اور جب تک ہم اپنے ذہنوں میں تفریق آگے بڑھنے دیتے اور نام ٹی وی پر نام چلے گا تو اس کا نام ٹی وی پر نہیں چلے گا. یہ سب ختم کرنا ہوگا. آج کے دن تک انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا، مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. بچہ جانتا ہے. پی ٹی آئی کے پاس بند کرنے کے یا سلو کرنے کے کوئی حالات، یہ پی ٹی آئی کہتے ہیں. اور یہ چیف جسٹس کا حیرت کا اظہار ہے اس کے اوپر کہ ان کے پاس کوئی آلات نہیں ہے، اس پہ حیرت کا اظہار کیا. مطلب ہم صرف آرڈر کرتے ہیں انٹرنیٹ بند کرنے یا کھولنے کے، آلات ہمارے پاس نہیں ہیں. کس قانون کے تحت پی ٹی آئی نے انہیں 2000 موبائل کمپنیوں کے سروس بند کرنے کا کہا تھا وفاقی حکومت کو؟ 2023 یا 2024 بدنیتی بنتی ہے جب یہ قانون سازی میں کی گئی. اس قانون کے تحت تو مخصوص علاقے میں انٹرنیٹ کا موبائل سروس بند کی جا سکتی ہے. جسٹس مبین لاکھوں نے کہا پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس بند کرنے پر تحفظات ہیں. اللہ کے فضل سے 8 فروری کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ الیکشن نکل کے آگے کیا ہونا ہے یہ دیکھنا ہے. جو لوگ ملک چلا رہے ہیں یا پارلیمنٹیرین ہے یا موبائل فون ہی بند کر دیں گے. 2009 کی پالیسی کیا تھی؟ جب الیکشن آئیں گے انٹرنیٹ دوبارہ بند کر دیں گے. اب یہاں جو بات سمجھنے والی بات ہے کہ بڑی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں. آج یہ کہہ دیں کہ سارے دہشت گرد ایکس پر جمع ہیں تو کیا ایکس کو بند کر دیا جائے گا؟ ہم یہ آرگومنٹس ہیں. اگر پی ٹی آئی تسلیم کر رہا ہے کہ ایکس ان کی ہدایت پر بند نہیں کیا تو کون ہے جس نے بند کیا؟ کیا ایکس کسی کے کہنے پر یا کسی دباؤ کے تحت بند کیا گیا؟ یہ انٹرنیٹ کے بارے میں، یہ ٹویٹر کے بارے میں کیا ایکس نے اپنے کسی آفیشیل بیان میں کہا کہ پاکستان سروس بند کر رہے ہیں؟ 9 مئی کی بات تو سمجھ آ رہی ہے، 8 فروری کے بعد سروس بند ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی. 8 فروری کی بات تو آ رہی ہے، 9 کے بعد کیوں سروس بند ہے؟ ظاہر لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا مینج کیا جا رہا ہے، لیکن کون کر رہا ہے یہ سب سامنے آ جائے گا. جو صحافی نیشنل ٹی وی پر کچھ وجوہات کی بنا پر بات نہیں کہہ پاتے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں. لوگ ان صحافیوں کو سنتے ہیں اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. چیف جسٹس نے کہا اور توہین عدالت کی درخواست پر چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیا اور صحافی زرار کھوڑوں کی درخواست پر 20 مارچ تک جواب طلب کر لیا ہے اور جواب داخل کرنے کا کہا. یہ ہیں وہ سارے معاملات جو عام آدمی تک سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک قرارداد میں بیک گراؤنڈ پہ یہ چل رہی ہوگی. یہ قرارداد قومی اسمبلی کے ممبران نے جناب عمران خان صاحب اور دیگر سیاسی لیڈران شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد چودھری، پرویز الہی، عمر سرفراز چیمہ، جاز چودھری، محمود رشید اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کرنے کا کہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بے گناہ صحافی عمران ریاض کے خلاف اور ستور کے خلاف بھی قائم شدہ مقدمہ ختم کر کے ان کو رہا کیا جائے. یہ وہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی ہے. اور علی امین گنڈا پور کو جو ہے نا عمران خان صاحب سے اجازت مل گئی اور سیکورٹی عملہ اور پروٹوکول افسر اڈیالہ جیل پہنچ گیا تھا. بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے اور مریم صفدر کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر امریکی موقف سامنے آ گیا ہے. میتھیو ملر نے کہا ہے کہ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا پاکستانی سیاست میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. آپ اندازہ لگائیں یہاں سے امریکہ پاکستان کے ساتھ اتحاد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جب تک پاکستان کے ساتھ رینا شراکت آ رہی ہے. میتھیو ملر نے کہا خوشحال اور جمہوری پاکستان کو دونوں ممالک کے مفاد کے لیے ہم سمجھتے ہیں، تاہم پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے. تحریک انصاف نے سنڈے والے دن، اتوار والے دن احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. مخصوص رشتہ نہ ملنے پر سیاسی جماعتوں میں تقسیم جانے کے خلاف اور مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ کال دی ہے اور آ کر یہ سارا بتایا ہے کہ جو کیا حالات ہو رہے ہیں. اور آئی ایم ایف کی اگلی شرط پر بھی کام شروع ہو گیا ہوا. ٹھیک ہے نا جی. بوجھ کم کرنے کے لیے 1 جولائی سے نئی رضاکارانہ پینشن اسکیم لانے کی تیاری شروع کر دی.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصل جاوید کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر ریمارکس ہوئے جی. عدالت نے کہا اگر سپرنٹینڈنٹ جیل اقامت پر عمل نہیں کرتے تو اس پر 25,000 روپے فی درخواست جرمانہ عائد کیا جائے. جسٹس اعجاز اسحاق خان نے فیصل جاوید کی درخواست پر سماعت کی. کہا کہ وکلا اور سیاسی معاونین کی فہرست جیل انتظامیہ کو دیں، اور اگر سپرنٹینڈنٹ جیل اقامت پر عمل نہیں کرتے تو ان پر 25,000 روپیہ فی درخواست جو ہے. ہاں آخر میں نے محسن نقوی کی تعیناتی کے خلاف جو ہے نا درخواست پر فیصلہ سنا دیا، نوٹس جاری کر دی ہے، درقابل سماعت قرار دے دی ہے، اور وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ نوٹس جاری کر دی ہے. اور جو ڈی سی راولپنڈی تھے توہین عدالت کی سزا کے خلاف، اس میں جو بینچ جو ہے تحلیل ہو چکا ہے. میں بتایا تھا چیف جسٹس عامر فاروق جیسے طارق محمود جہانگیری نے، اور بینچ ٹوٹ گیا، نیا بینچ بنے گا. معاملہ جو ہے نا کچھ بہتری کی طرف چل رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.